एक चीज़ गौर की आपने कि एक तो अल्लाह ताला ने हदीस की फ़ज़ीलत और अहमियत बताई रमज़ान में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्पल भी हमें करके दिखाया कि वाक़ई इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा अमल करने चाहिए। लेकिन अगर हम खुद सोचें तो वाक़ई आम दिनों से ज़्यादा इन दिनों में इंसान अमल अच्छे कर सकता है, यानी इतनी सुस्ती नहीं होती। एक तो रूटीन भी, और दूसरा वाक़ई महसूस होता है कि शैतान जकड़े हुए हैं। हमें उबारने वाला पीछे हमारा नफ्स रह गया बस। तो जो नफ्स पे काबू पा लेता है, उसके लिए फिर नेकियाँ करना आसान हो जाता है। तो ये नहीं बिल्कुल कि शैतान जकड़ गए हैं और हमने एफर्ट ही नहीं करनी, थोड़ी-सी एफर्ट करते हैं ना, तो फिर ज़्यादा करने का भी दिल करता है। तो आई थिंक आपने भी ये चीज़ महसूस की हो कि रमज़ान में आम दिनों से ज़्यादा अपनी ज़ात को देखें तो अमल करने में आसानी होती है। चूँकि इस महीने में आसानी है, तो हमें फिर कोशिश भी करनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा नेकियाँ करने की। तो अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक, ज़रूरी नहीं है कि हमारे ईमान का लेवल जो है एक सा हो, हर वक़्त हम बड़े एनर्जेटिक हों और ईमान की कैफ़ियत तारी हो। लेकिन ये है कि पूरे दिन के अंदर मूड स्विंग्स होते रहते हैं। कभी बहुत ज़्यादा इंसान पीक पे होता है ईमान के लेवल के एतबार से, और कभी लो भी हो जाता है। तो बस अल्लाह ताला से अपने लिए दुआ करें कि इस महीने की रहमतों और फ़ज़ीलतों को हम कहीं कदरे लोगों में शामिल ना हो जाएँ। ठीक है? इंशाअल्लाह। क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी हैं, रमज़ान में भी कुछ लोग वफ़ात पा रहे हैं, किसी को 2 रोज़े देखने या रखने नसीब हो रहे हैं, और किसी ने रखे भी नहीं और रमज़ान से कुछ देर पहले फ़ौत हो गए। तो ये अल्लाह ने अगर हमें ज़िंदा रखा है, तो ये अल्लाह की ख़ास रहमत है, और उस ख़ास रहमत का हमने एहसास करते हुए उसकी कदर करनी है इंशाअल्लाह। अपना सबक देखते हैं। आयत 41 से आज हम पढ़ेंगे, और आज अल्लाह ताला की कुदरतें हैं, अल्लाह ताला की रहमतें, कायनात, अल्लाह के निज़ाम है। और आज तो ज़्यादातर सबक जो है गौर व फ़िक्र पर मबनी है, क्योंकि हमें लगता है जब भी हम इस तरह की आयत से गुज़रते हैं ना, तो हम कहते हैं ये तो कॉमन सी हैं, इनको चलो ऐसे ही पढ़ लेते हैं। लेकिन असल में अगर हम गौर करें, तो यही आयत है कि जो झुक जाने पर, आजिज़ हो जाने पर मजबूर करती हैं। जो इंसान अल्लाह के बारे में ज़्यादा जानता रहता है, उसको अल्लाह ताला की कुदरतें, अल्लाह की रहमतें, अल्लाह के निज़ाम के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। वो बंदा बहुत अच्छी इबादत कर सकता है। ये मेरा एक ज़ाती तजुर्बा भी है, और आपके साथ पहले भी मैंने शेयर किया था कि जैसे हम लोग साइंस के करीब होते हैं, साइंस मीन कि कायनात जो भी कुछ है जिसके बारे में हम रिसर्च करते हैं, मसलन अगर आज हमने पढ़ना है कायनात के बारे में, तो अगर इसके बारे में हम मज़ीद, अभी तो कुरान के अंदर आप पढ़ेंगे ना, कुरान में तो अल्लाह ताला ने मुख्तसर अल्फाज़ में बहुत जामिया बातें कर दी हैं, और उन जामिया बातों को समझने के लिए इंसान को अपनी अक्ल इस्तेमाल करनी पड़ेगी। तो अगर हम अपनी अक्ल को इस्तेमाल करते हुए, या हम उसके ऊपर कोशिश करें, तो देखिएगा इंशाल्लाह कि अंदर हमारे अंदर अल्लाह की पहचान बढ़ेगी। तो जो इंसान अल्लाह की पहचान से वाकिफ़ हो जाता है, जितनी परसेंट हम अल्लाह को जानते जाते हैं, अगर हमारे दिल में ईमान हो, हम उतने ही आजिज़ होते जाते हैं। इसलिए कभी-कभी बैठकर इस नीयत के साथ कि मेरा रब कितना बड़ा है, हम समझते हैं ना, या अ, अज़ान में कहते हैं अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर का मफ़हूम हमें समझ नहीं आ सकता जब तक हम अल्लाह की कुदरतों पर गौर नहीं करेंगे। तो एक तो ये है कि ईमान बिल गैब, कि हम गैब पर ईमान लाएँ। लेकिन आज जो दौर चल रहा है ना, उसके मुताबिक हम हर चीज़ की आँखों से मुशाहदा करना चाहते हैं, तो फिर हमारे लिए आसान हो जाता है। जिन्होंने गैब पर ईमान लाया वो लोग बहुत आला थे, हम उनमें से नहीं हैं। हम लोग जब तक किसी चीज़ को देख ना लें,
ہمیں نہیں آتی، اس طرح کا یقین نہیں آ سکتا۔ تو اللہ کی قدرتوں پر اب آنکھوں سے مشاہدہ کرنے کے لیے اللہ نے ہمارے لیے اتنے طریقے، اور ہمارے ایک یہ ہمارا وقت ہے نا، اس کی بس دیر ہے، ورنہ ہمارے فنگرز پر سب چیزیں رکھی گئی ہیں، ہم آسانی سے اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو کبھی کبھی اس نیت کے ساتھ کہ اللہ مجھے عاجز کرتے اور میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں جانوں، تو کائنات کے بارے میں، اس کے نظام کے بارے میں، پرندوں کے بارے میں، سمندر کے بارے میں، دن رات کے بدلنے کا جو سسٹم ہے اس کے بارے میں، موسموں کے سسٹم کے بارے میں، جو سسٹم ہے نا، اس کو دیکھا کریں۔ ہم نارمل سے روٹین گزار رہے ہیں، تو اگر غور کریں پیچھے، اگر ایک دن بھی ڈسٹرب ہو جائے تو کتنا پورا کائنات ڈسٹرب ہو سکتی ہے۔ کبھی ایسا ہوا نہیں، کیوں نہیں ہوا؟ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ ہے جو اس کائنات کو چلا رہا ہے۔ مزید اس پہ دیکھتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ ہمیں کیا سمجھا رہے ہیں 41 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم ربنا زدنا علما، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض، کیا لم نہیں، ترا آپ نے دیکھا، انا کہ بے شک، اللہ اللہ، لفظ اللہ پر زبر کیوں ہے؟ گرامر کے اسٹوڈنٹ ذرا ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا کریں، آپ کی ریوائز ہوتی جائے۔ ان اللہ کہ بے شک اللہ، یسبح تسبیح کرتا ہے، جی بالکل، انا حرف مشبہ بالفعل ہے، اور انا یا انا جب بھی کسی اسم کے شروع میں آتا ہے تو اس اسم کو نصب دیتا ہے، یعنی اس کی حالت نصبی ہوتی ہے۔ اب دیکھیے نا، یہ جاننا بڑا ضروری ہے، ہمارے پاس یہ دو ہے نا، اللہ بھی ہے نا اور اللہ بھی ہے۔ اب دیکھیں دونوں کا مطلب اللہ ہے، لیکن زبر اور پیش کے فرق سے پورا مفہوم چینج ہو جاتا ہے۔ اللہ کے اوپر ہو کیوں آیا ہے اور اللہ کے اوپر ہا کیوں آیا ہے، پتہ ہونا چاہیے نا۔ تو آپ بھی بتائیں کہ لفظ اللہ پر جب پیش ہو تو لفظ اللہ کا مقام کیا ہوتا ہے؟ جب لفظ اللہ پر پیش ہو تو اس کا کیا مقام ہوتا ہے؟ وہ کیا ہوتا ہے؟ فاعل، سبجیکٹ، ٹھیک ہے۔ آپ انگلش پڑھتے ہیں تو انگلش گرامر کے اندر سبجیکٹ، آبجیکٹ اور ورب اسٹرکچر جو ہوتا ہے آپ کے ٹینسز کا، وہ تو آپ کو سمجھ ہوگی، اگر فاعل کی نہیں سمجھ تو جو کام کرنے والا ہوتا ہے اس کو فاعل کہتے ہیں۔ تو عربی زبان میں فاعل کی حالت رفع ہوتی ہے، اور رفع حالت کی دو طرح سے پہچان ہے، ایک اعراب بالحرکت اور ایک اعراب بالحرف۔ اور اعراب بالحرکت کے اعتبار سے لفظ اللہ پر پیش اس وجہ سے آئی کیونکہ یہاں پہ فاعل ہے، یعنی اللہ کر رہے کام، اللہ نے بنایا یا نہیں بنایا، اللہ نے، اس وجہ سے۔ اور لفظ اللہ پر زبر اس لیے ہے کہ انا حرف مشبہ بالفعل، انک انا، یہ بھی لئی تلکن لعل، تو بے شک اللہ یسبح تسبیح کرتا ہے، لہو اس کے لیے، لا عربی زبان میں لام زبر لا کا مطلب ہوتا ہے کے لیے، اور ہو کا مطلب ہو کیونکہ پروناؤن ہے، اور پروناؤن ہے بھی یہاں پہ واحد، ٹھیک ہے۔ بہت مزہ آتا ہے اس طرح سے نا، آپ کو قرآن پڑھنے کا، تلاوت کرنا بڑی آسان ہو جاتی ہے۔ لام کا مطلب ہو گیا کے لیے، اور ہو اس، کس، یعنی اس کے لیے، کس کے لیے سے آپ ہم یا ہیز استعمال کرتے ہیں، ہی کا، تو اسی طرح پروناؤن لفظ اللہ کے لیے ہو، یعنی واحد کے لیے ہو ہوتا ہے، اور اگر یہاں پہ جمع ہوتا یعنی زیادہ لوگوں کی بات ہوتی تو یہاں پہ آنا تھا ہم،
ٹھیک ہے، یہ آپ نے سارا پڑھ لیا انشاءاللہ. پھر ہم نے فائل پڑھنا نا تو فیل پڑھنا ہے. تو اس وجہ سے ہم نے پھر ہمیں پیچھے سے اچھی پریکٹس ہونی چاہیے. بالکل آپ ٹھیک ہے. ان اللہ، بے شک اللہ تسبیح کرتا ہے اس کے لیے، یعنی اس کے لیے تسبیح کی جاتی ہے، اللہ کے لیے. تو جس پر کام ہو رہا ہو اسے مفعول کہتے ہیں. من، جو کوئی، فی السماواتی، فی میں، السماواتی آسمانوں، والارض اور زمین میں، جو کچھ بھی زمین میں ہے، جو کچھ بھی آسمان میں ہے، والطیر اور پرندے، صافات پر پھیلائے، اور پرندے جو پر پھیلائے ہیں، کلن ہر ایک نے، قد تحقیق، عالمہ جان لی ہے، صلاتہ صلاۃ نماز، ہو اپنی، یعنی ہر ایک نے اپنی نماز جان لی ہے، وتسبیحہ اور تسبیح اپنی، واللہ اور اللہ، علیم خوب جاننے والا ہے. یہاں پہ خوب کیوں کیا گیا؟ ٹھیک ہے، جاننے والا بھی تو ہو سکتا تھا نا، علیم جاننے والا. عموماً بہت سے ٹرانسلیٹڈ قرآن میں جاننے والا بھی آتا ہے، اور وہ جاننے والا ہے. خوب کیوں کہا؟ پتہ ہونا چاہیے آپ کو. یہ پتہ ہے کہ عربی میں کچھ مبالغہ کے بھی سیگے ہوتے ہیں. مبالغہ کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی چیز کو بڑھا چڑھا کر بیان کرنا. تو علیم جو ہے فعیل کے، فعین یا لام، ایسے جیسے رحیم ہوتا ہے، قدیر ہوتا ہے، پھر عظیم ہوتا ہے، علیم ہوتا ہے. یہ سارے فاعل کے وزن پر ہیں. جب بھی آپ کو ایسے لفظ نظر آئیں گے تو آپ نے فوراً ذہن میں لانا کہ اس میں بہت زیادہ مبالغہ ہے، یعنی یہ چیز عام نہیں ہے، یہ اس کے اندر کوٹ کوٹ کے بری ہوئی ہے. جیسے کسی کی ایک صفت ہوتی ہے نا، اللہ کی صفت ہے عظیم، یعنی وہ بہت بڑا ہے، وہ بڑا نہیں ہے، وہ بہت بڑا ہے، یعنی سب سے بڑا ہے. تو اسی طرح علیم، یعنی اللہ کے جاننے کی صفت عام نہیں ہے جیسے عام انسان جانتے ہیں، بلکہ اس کی صفت جاننے والی بہت زیادہ ہے، یعنی اس کے پاس نالج بہت زیادہ ہے. تو فاعل کے وزن پر جو بھی لفظ آتا ہے اس کے اندر دو طرح کی کوالٹیز ہوتی ہیں. نمبر 1 ہوتا ہے، اور دوسری چیز اس کے اندر کنسسٹنسی ہوتی ہے، یعنی اہتمام، یعنی اس طرح سے کہ وہ چیز ہمیشہ ہی ہے اور ہمیشہ رہے گی. جیسے علیم، اللہ کی یہ صفت جاننے والی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی. یہ دو چیزیں اس کے اندر پائی جائیں گی. ٹھیک ہے، جیسے ہم پڑھتے ہیں رحیم، دو لفظ ہے نا، بڑی دفعہ اس کی ایکسپلینیشن کیا تو چلیں کچھ نیو بھی ہے، تھوڑا سا نا یہ بڑے مزے کی یہ چیز ہے. جب بھی ایک چیز قرآن میں پڑھتے ہیں تو ہمارے لیے سمجھنا بہت آسان ہو جاتا ہے. دو لفظ ہیں رحمان اور رحیم، دونوں کا مطلب کرتے ہیں عموماً رحم کرنے والا. دونوں میں تھوڑا فرق ہے. رحمان جو ہے اللہ تعالیٰ کی صفت عام ہے، اور رحیم اللہ کی صفت خاص ہے. کیونکہ رحیم ایسی صفت ہے کہ ایسی رحمت جو اللہ ہمیشہ کرے گا. تو یہ رحمت کن پہ ہوگی؟ جو مومن بندے ہیں، کہ ان پر اللہ کی رحمت بہت زیادہ بھی ہے، اور دوسرا وہ ہمیشہ ہوگی، یعنی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تو رحمان میں اللہ تعالیٰ، یہ بھی فعلان کے وزن پر ہے، اس کا بھی مطلب ہے بہت رحم کرنے والا. لیکن اس کے اندر کنسسٹنسی نہیں ہے، یعنی اس کے اندر ہمیشگی نہیں پائی جاتی. اس میں سارے لوگ آ جاتے ہیں، کافر، مشرک، منافق، جریم، کریم، ہر چیز آ جاتی ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے، اور یہ والی رحمت اللہ تعالیٰ کی دنیا میں ہے، ساری دنیا پہ جو رحمت ہے، چاہے کوئی گناہ گار بھی ہے اس پر بھی. اس وجہ سے یہ رحمت عام ہے، اور یہ خاص جس میں ہمیشگی پائی جاتی ہے، یہ اللہ کی صرف مومن بندوں پر ہے، جو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہوگی. تو یہ فرق ہوتا ہے ورڈز کو سمجھنے میں. تو اس سے ہمیں قرآن کو زیادہ اچھا سمجھ سکتے ہیں، اور مزہ بھی آتا ہے. قرآن کو سمجھنے کے لیے عربی گرامر اتنی آنا ضروری ہے کہ آپ کو ان لفظوں کی پہچان ہو جائے. ٹھیک ہے، تو اس سے آپ جو ہے ایک تعلق بن جاتا ہے.
वलिल्लाही और अल्लाह ही के लिए, वा और लिल्लाही लाम ज़ेर ली का मतलब है के लिए और अल्लाह अल्लाह, वलिल्लाही और अल्लाह ही के लिए मुल्क बादशाहत अस्समावाती आसमानों वल अर्ज़ी और ज़मीन की, व इला और तरफ अल्लाह ही अल्लाह की। अब लफ्ज़ अल्लाह के नीचे ज़ेर आ गई, यहाँ पे भी यहाँ पे भी। इसकी रीज़न क्या है ये भी आप पढ़ चुके हैं। बताएं, ज़बर का भी तो पता चल गया कि जब मफ़ऊल हो, लफ्ज़ अल्लाह मफ़ऊल हो, ऑब्जेक्ट हो तो उसके ऊपर ये एक सीखता है, बाकी हम इंशाल्लाह बाद में सीखेंगे। लफ्ज़ अल्लाह मफ़ऊल हो तो उसके ऊपर ज़बर आती है, और अगर फ़ाइल हो, सब्जेक्ट हो तो पेश और ज़ेर किस हालत में आती है? हाँ जी, 2 चीज़ें होती हैं, यहाँ पे वो मुज़ाफ़ इलैहि हो और या फिर मजरूर उस हरूफ जारा में से कोई हर्फ शुरू में आ जाए। अब देखें, लाम ज़ेर ली, ये हरूफ जारा में से है ना, 17 हरूफ हैं टोटल ये, लाम ज़ेर ली भी और इला भी। तो इसलिए जो है ये दोनों क्या है? हालत जर में है। व इलल्लाही और अल्लाह ही की तरफ अल मसीर लौटना है। इसकी ट्रांसलेशन देखते हैं, फिर आगे भी इंशाल्लाह हम पढ़ते हैं। हाँ, इसकी तफसीर देखते हैं जी। अलम तरो अन्नल्लाह युसब्बिहु लहू जी लहू मन फिस समावाति वल अर्ज़ि वत्तैरु सफ्फातिन कुल्लुन क़द अलिम सलातहु व तस्बीहहु वल्लाहु अलीमुम बिमा यफ़अलून। जब आप फेल पढ़ लेंगे, वर्ब पढ़ लेंगे ना, फिर देखिएगा आपको मुकम्मल तौर पर चीज़ों की समझ आ जाएगी। यहाँ पे देखें, युसब्बिहु फेल है, उसके बाद आलिमा फेल है और यफ़अलून, तो बाकी सबकी तो आपको समझ है, क्या, लम क्या, सबकी समझ है अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि नाउन का चैप्टर आपका मुकम्मल हो गया। अब वर्ब का इंशाल्लाह हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो फिर आपके लिए ट्रांसलेशन समझना और याद करना बहुत इजी होगा इंशाल्लाह। क्या नहीं आपने देखा, बेशक अल्लाह तस्बीह करता है उसके लिए जो कुछ भी आसमानों में है, जो कुछ भी ज़मीन में है। आसमानों और ज़मीन में क्या है, हमें पता है? किस-किस को पता है? कभी आपने इस पर थोड़ी-सी कोई वीडियो देखी हो या स्पेशली रिसर्च की हो, कि आसमानों में क्या-क्या है? किस-किस को पता है आसमानों में क्या-क्या है? बस यही पता है, चाँद है और कुछ वीडियोज़ और फेक वीडियोज़ देखने से हमें पता है कि आसमान पे कुछ सियारे भी हैं, उनमें कुछ महलूक भी रहती हैं, एलियन जिसे कहते हैं। हालाँकि इसकी कोई प्रॉपर हमारे पास दलील नहीं होती, हम ये सब बस जानते हैं। अच्छा, आपकी इबादत में से एक इबादत आपकी ये भी होनी चाहिए कि आपने ये सर्च करना है आसमानों में क्या है। अगर आप खुद करेंगे ना, तो आपको बहुत कुछ समझ आ जाएगी और बहुत से आपको इस पे वीडियोज़ मिल सकती हैं कि जो कुछ भी आसमानों में है, आसमानों में बहुत कुछ है। हमारी ज़मीन अ, आसमान के सामने, यानी जो ज़मीन है ना हमारी, समझें कि बहुत छोटा हिस्सा है जिसके अंदर हम रह रहे हैं। कोई एक डॉट होगा, समझे, एक नुक्ता सा है, नुक्ता। उस नुक्ते के अंदर हमारी पूरी ये जो हमारा सिस्टम है, ये ज़मीन एक नुक्ता है पूरी कायनात के सामने। और पूरी कायनात अल्लाह के सामने क्या है? अल्लाह के अर्श के सामने। अल्लाह का अर्श इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि हदीस में आता है कि आसमानों और ज़मीनों को इकट्ठा कर लिया जाए, तो अल्लाह के अर्श के सामने इसकी हैसियत ऐसी है जैसे छल्ले की एक रिंग की होती है, रिंग जो हम पहनते हैं ना उँगली पर, उसको एक कुर्सी के सामने रख दें, क्या उसकी वैल्यू है? ये एक रिंग के अंदर है आसमान भी और एक इस रिंग के अंदर है ज़मीन भी। तो देखें कि उस रिंग के अंदर हमारी ज़मीन पता नहीं किधर होगी, एक रेत का कोई ज़र्रा होगी। जैसे हम किसी भी एक सेल को लेते हैं, उस सेल को हम माइक्रोस्कोप के ज़रिए देखते हैं, उस सेल के अंदर हमें बहुत कुछ नज़र आता है, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, बहुत सी चीज़ें हैं।
تو بڑا انٹرسٹنگ ہوتا ہے وہ، ایک چھوٹا سا نقطہ سا ہوتا ہے اس کے اندر، ایک سیل جس کو ہم دیکھ بھی نہیں سکتے عام آنکھ سے. ہماری زمین وہ ایک سیل کی طرح ہوگی پوری کائنات کے سامنے، اور اس سیل کے اندر ہم رہتے ہیں. اور ہم اپنے آپ کو کتنا بڑا سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے انسان ہیں، اور ہمارے اندر کبھی کبھی ایگو بھی آ جاتی ہے. تو ہماری حیثیت کیا ہے پوری کائنات کے سامنے؟ ہماری حیثیت کچھ بھی نہیں ہے. اس میں گلیکسیز ہیں، بہت زیادہ سیارے ستارے، اور وہ اس طرح سے ہیں جیسے ریت کے کچھ ذرے ہوتے ہیں. تو جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے، ہم تو ایک ذرے کے اندر ہے نا. اس ذرے کے علاوہ اور بہت سے جو چھوٹے چھوٹے سے ذرے ہیں، اور پوری کائنات ہے آسمان کی. ہمارا ایک اپنا سولر سسٹم ہے، اس کے علاوہ بھی کچھ سسٹمز ہیں جس کے بارے میں ہم اچھے سے جان بھی نہیں سکتے. تو اس لیے لہو من فی السماوات، جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے. آپ ایسا کریں، فیک یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ فیک ویڈیوز ہیں یا نہیں. آپ کو لکھنا آنا چاہیے نا، اس میں پراپر پروف بھی دیا ہوتا ہے کہ آپ کو انشاءاللہ نا لنک بھی بھیج دیں گے یہ اچھا سا، جس سے آپ کو اچھے طریقے سے واضح ہو جائے. تو باقی آپ کریں کیا، آسمانوں کے اندر جو موجود کائناتی سسٹم ہے، سولر سسٹم، اس کے بارے میں آپ تھوڑا سا علم حاصل کریں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مزید ہمیں سکھائیں گے. تو جو کچھ بھی آسمان کے اندر ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ اللہ کی تسبیح کر رہا ہے. والارض، اور زمین میں. اب زمین کے بارے میں کیا ہے، ہمیں پتہ ہے زمین ہے، زمین کے نیچے کیا کیا ہے. صرف پانی نہیں ہے، زمین کے نیچے کتنی تہیں ہیں اور ان میں کیا کیا ہے اس کے بارے میں. اور زمین کے اندر بھی کچھ جاندار ہیں. ہر چیز، سمندر ہے نا، سمندر بھی زمین کا حصہ ہے. آپ صرف سمندر کے بارے میں تھوڑا سا جاننے کی کوشش کریں، اس میں کتنی مخلوق ہیں. صرف مچھلیوں کی اقسام دیکھ لیں، اور مچھلیوں کے علاوہ بھی بہت سے جاندار سمندر کے اندر رہتے ہیں، اور ان کی شکل اور ان کی صورت، اور کئی ایسے ہیں جن کے ہمیں نام بھی نہیں پتا، اور جو لگتے بھی نہیں ہیں بظاہر کہ یہ جاندار ہیں. تو جو کچھ بھی آسمان کے اندر ہے اور جو کچھ بھی زمین کے اندر ہے، سب اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں. افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم بھی تو زمین کے اندر ہے نا. تو ہمیں اللہ کی تسبیح زیادہ کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنا کر بھیجا. سب سے اشرف، دیکھیں جتنا بھی ہم نے چیزوں کو دیکھا، ان سب سے زیادہ اشرف اللہ نے انسان کو بنایا. اس ایک ذرے کے اندر، اس انسان کی وجہ سے وہ ایک ذرہ ارتھ جسے کہتے ہیں وہ خاص ہو گیا. کیوں؟ کیونکہ اس پر انسان نے قدم رکھا. چاند خاص نہیں، سورج خاص نہیں، وہ ان کی اپنی حیثیت ہے. انسان خاص ہے، سب سے اشرف المخلوقات. مخلوقات میں صرف فرشتے اور جن نہیں آتے، مخلوقات میں ہر چیز آتی ہے. اس میں درخت آ جاتے ہیں، اس میں پلانٹس آ جاتے ہیں، گلیکسیز آ جاتی ہیں، اس میں جانور، کیڑے مکوڑے، کوئی بھی بڑی سے بڑی طاقت رکھنے والا. اب سورج کی طاقت، سورج کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا پاور رکھی ہے کہ اگر سورج تھوڑا سا قریب ہو جائے تو ہم لوگ کی کیا کیفیت ہو، جلا کر راہ کر دے وہ. لیکن اللہ نے ان سب پر فضیلت دی ہے انسان کو، اسی لیے انسان کو عبادت کرنے کے زیادہ احکامات سکھائے ہیں. ان اللہ یسبح لہ من فی السماوات والارض، اور اسپیشلی ایک مخلوق کا الگ سے ذکر کر دیا، اسپیشلی کیونکہ سب سے حیران کن بات، وَالطَّيْرُ الصَّافَّاتِ، پرندے بھی جو پر پھیلائے ہوئے ہیں. یعنی پرندوں کے بارے میں حیرت دیکھیے کہ پرندہ اپنے پروں میں کیسے اڑتا ہے. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے پرندے پر پھیلائے بغیر بھی اڑے ہوتے ہیں. کبھی سوچا کوئی طاقت، کوئی پاور کیسے وہ خلا کے اندر، کبھی وہ گرے ہی نہیں ہے. چھوٹے سے چھوٹا پرندہ بھی ہے نا، اس کو بھی اڑنا آتا ہے. ان کو اڑنا کس نے سکھایا؟ کس نے سکھایا اڑنا؟ اللہ نے. ان کو طاقت کس نے دی؟ اللہ نے. یہ ایک بڑی
حیران کر دینے والی بات ہے، لیکن انسان چونکہ کبھی غور نہیں کیا نا پرندوں پر، کہ پرندے نیچے بھی کوئی ستون نہیں، کوئی ارد گرد کوئی سپورٹ نہیں کر رہا، کبھی ہم ہوا میں پاؤں اوپر کر کے زمین سے کوئی 2 انچ 3 انچ بھی نہیں کھڑا ہو سکتے۔ اللہ نے وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ ان کے پرندے جو پر پھیلا کر چلتے ہیں، ہم لوگ ذرا اونچائی میں جائیں نا تو ڈر کی وجہ سے گرنے کا ڈر اور خوف ہوتا ہے، اتنی اونچی جو پرواز ہوتی ہے پرندوں کی، ان کو کوئی ڈر نہیں، آرام سے اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، وہ اٹھتے جا رہے ہیں، اللہ کی تسبیحات کرتے جا رہے ہیں، ان کی تسبیحات ایک اپنا سٹائل ہے، ضروری نہیں کہ وہ سبحان اللہ ہی کہیں، وہ الحمدللہ کہ ان کی لینگویج میں سبحان اللہ کا کوئی اور لفظ ہوگا، اللہ نے ان کو ان کی تسبیح سکھائی ہے، ہمیں جو تسبیح ہماری سکھائی گئی ہے ہمیں وہ کرنی چاہیے۔ علم